عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلمان جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، لیکن بے شمار مسلمان ایسے ہیں جنہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کا پیغام کیا ہے، قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے، قربانی ہماری کیا تربیت کرتی ہے، قربانی ہماری کیا ٹریننگ کرتی ہے، قربانی ہمیں کس پیغام اور کس مقصد کی طرف لے جاتی ہے۔ جی ہاں، قربانی کے بے شمار پیغامات ہیں، بے شمار دروس ہیں۔ سب سے پہلا پیغام اور درس یہ ہے کہ انسان ہر عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کر لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا رب تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ انسان ہر نیک عمل کے اندر اخلاص کو شامل کر لے تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ قربانی کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی کو پیدا کر لے، انسان متقی اور پرہیزگار ہو، اور یہی بات رب تعالیٰ کو مقصود ہے اور رب تعالیٰ کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، نہ ہی خون پہنچتا ہے، اللہ تک تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں اور رب تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اور قربانی کا ایک پیغام یہ ہے کہ قربانی ہمیں توحید سکھاتی ہے، قربانی ہمیں موحد بناتی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ وہ بے شمار معبودان باطلہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور معبودان باطلہ کے نام پر قربانیاں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ نظام قائم کر دیا، مسلمانوں کی نماز، قربانی، جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہوگا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ مسلمان صرف رب تعالیٰ کو معبود اور مسجود سمجھے گا، رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کی کوئی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ قربانی کا پیغام ہے کہ قربانی ہمیں موحد بناتی ہے اور رب تعالیٰ کی توحید کو سکھاتی ہے۔ قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ قربانی ہمیں کہتی ہے ہم شکر گزار بن جائیں۔ جانور طاقتور اشیاء میں سے ہے اور بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس طاقتور چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر اور تابع کر دیا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس طاقتور جانور کو ہمارے لیے مسخر کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کا ہر وقت شکر کریں اور شکر کرنے والے لوگوں میں سے شامل ہو جائیں۔ اور قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم سابقہ انبیاء کرام کی سنتوں کو اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا کہ ہم سابقہ انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ اور قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اتباع سنت والے بن جائیں، ہمارا ہر عمل اسی وقت قابل قبول ہوگا جو سنت کے موافق اور مطابق ہوگا، اور جو سنت کے خلاف ہوگا وہ عمل ناقابل قبول ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ سیدنا جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت سارے لوگوں نے نماز کی ادائیگی سے پہلے قربانیاں کر لی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جانور اللہ کے راستے میں تمہارے لیے قربانی کے طور پر قبول نہیں ہوئے،
اس لیے ان کی جگہ پر دوسرے جانور اللہ کے راستے میں قربان کیے جائیں اور دوسری قربانیاں لے کر عید کی نماز کے بعد ان کو قربان کیا جائے۔ اس لیے یہ قربانی ہمیں یہ پیغام اور درس دیتی ہے کہ ہم قربانی یا کوئی بھی عمل کریں تو وہ خالصتاً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق کریں تاکہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ اور قربانی ہمیں عمدہ مال رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ جی ہاں، اس لیے جانور قربانی کا جوان ہونا چاہیے، صحت مند اور تندرست ہونا چاہیے۔ اس بات سے ہمیں یہ پیغام اور سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری نیکی اس وقت قبول ہے جب تم اللہ کے راستے میں عمدہ مال خرچ کرو گے، اور تم جس نیت اور ارادے سے خرچ کرتے ہو اور جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں عمدہ اور پاکیزہ مال خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں پیش کریں۔ اور قربانی ہمیں ایک پیغام یہ بھی دیتی ہے کہ ہم اپنی جان اور مال کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی قربان کریں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ یہ ہمیں پیغام اور درس دیا جا رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنے جوان ساتھ بیٹے کو قربان کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیا اور اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لیے ہم اپنی جان اور مال کے ساتھ ساتھ اولاد کو بھی رب تعالیٰ کے لیے وقف کریں اور ضرورت پڑنے پر انہیں قربان کر دیں۔ اور قربانی ہمیں غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنے اور خدمت خلق کا بھی ہمیں پیغام دیتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، کہ تم خود بھی کھاؤ اور ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، ذخیرہ بھی کرو اور اسے صدقہ بھی کرو، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں تک اس کا گوشت پہنچاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قربانی سے یہ پیغام لیں اور خدمت خلق کو اپنا منشور بنائیں۔ اور قربانی ہمیں یہ بھی پیغام اور درس دیتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت جوانی کے اندر کریں۔ جوانی کی عبادت رب تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور عزیز ہے، اور جوانی کی عبادت رب تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے میں ہر شخص نیکی کی طرف میل ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں درس دیا گیا ہے کہ ہم جوانی کی عبادت کریں، جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے جانور وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، کانا، لنگڑا اور بیمار اور ایسا کمزور جانور جس کے اندر گودا باقی نہ رہا ہو۔ تو یہ قربانی ہمیں پیغام اور درس دے رہی ہے کہ ہم جوانی کے اندر رب تعالیٰ کی عبادت کریں، جوانی کے اندر اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو وقف کر دے۔ اور قربانی ہمیں ایک پیغام یہ بھی دیتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ شفقت، پیار، محبت اور نرمی کے ساتھ رہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کو اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری کو خوب تیز کر لو اور قربانی کے جانور کو تکلیف مت پہنچاؤ، اسے نرمی کے ساتھ اور اسے راحت کے ساتھ ذبح کرو۔ یہ ہمیں پیغام اور درس دیا جا رہا ہے کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ رہیں اور لوگوں کے لیے راحت کا، سکون کا، چین کا ہم سامان بن سکیں۔ اور قربانی ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ ہم خود کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ جی ہاں، اللہ کے حکم پر ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، یہ ایک ٹریننگ اور مشق ہو رہی ہے کہ اللہ کے حکم پر ہم جانور کو قربان کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ملے گا کہ تم اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، پھر ہم اپنی جانوں کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کریں گے اور اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔
اور कुर्बानी हमें एक पैगाम ये भी देती है कि जैसे हम जानवर बेऐब खरीदते हैं, हमारे जानवर के अंदर किसी किस्म का कोई ऐब, कोई नुक्स नहीं होना चाहिए, तो वही जानवर अल्लाह के रास्ते में काबिल कबूल है। तो उसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी बेऐब हो जाएं, बेनुक्स हो जाएं, हमारे अंदर किसी किस्म का कोई ऐब नहीं होना चाहिए, हम ऐबों से पाक और साफ होने चाहिए। और कुर्बानी का एक पैगाम ये भी है कि हमें हराम कामों से बचना है। जैसे कुर्बानी के इन 10 अय्याम के अंदर हम हराम कामों से आर्जी तौर पर बचते हैं, तो हमें चाहिए कि हम हराम कामों से हमेशा के लिए बच जाएं। इन 10 अय्याम के अंदर अगर हम दाढ़ी को नहीं कटाते तो हमें चाहिए कि हम मुस्तकिल तौर पर दाढ़ी को ना कटाएं। और इसी तरह जितने भी हराम काम हैं उनसे बचने के लिए ये मशक और ट्रेनिंग दी जा रही है, तो हमें चाहिए कि हम सारा साल और सारी जिंदगी हराम कामों से बचते रहें। और कुर्बानी का एक मकसद और फलसफा ये भी है कि हम अपनी ख्वाहिशात पर छुरी चला दें। जी हाँ, कुर्बानी की गर्दन पर छुरी चलाना मकसूद नहीं है। असल मकसूद तो ये है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात पर छुरी चला दे और अपने नफ्स को ज़बह कर दे और रब ताला की रजा के अंदर गुम हो जाए। हमें चाहिए कि जैसे हम कुर्बानी के जानवर पे छुरी चलाते हैं, वैसे ही हम अपनी ख्वाहिशात पर छुरी चलाएं। और कुर्बानी का एक पैगाम ये भी है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, के नमाज और कुर्बानी का हुक्म दिया गया है। तो हमें चाहिए कि हम जहां कुर्बानी कर रहे हैं वहां हम नमाजों का भी एहतिमाम करें। इन तमाम बातों को आप समझिए, दिल दिमाग के अंदर बिठाइए और कुर्बानी को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके उन तमाम पैगामात को लें जो एक कुर्बानी हमें पैगाम दे रही है। जब हम इन तमाम पैगामात को लेंगे, अपने सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे और इस पर अमल करेंगे, तो हमारी दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है आप हजरात से, जहां आप कुर्बानी को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहे हैं, वहां कुर्बानी के तमाम पैगामात को समझकर उन पर अमल करके दुनिया और आखिरत की कामयाबियों को समेटें और दुनिया और आखिरत के अंदर सुरखरू हो जाएं।